بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ اسلام جماعت سوم، سبق نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب ہم اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی تو ہے، جیسے آسمان، زمین، درخت، پہاڑ اور پودے وغیرہ۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال ذہن میں آتا ہے، اور ان سب کو بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کا ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، بازار میں طرح طرح کے پھل فروخت ہو رہے تھے۔ کہیں آم، آلو بخارا، آڑو بک رہے تھے تو کہیں خربوزے اور تربوز۔ ہمنا کو آم بہت پسند ہے۔ ایک دن اس کے ابا جان ڈھیر سارے آم لائے۔ ہمنا نے ان آموں کو دھویا، انہیں ٹھنڈا کیا اور پھر سب گھر والوں نے مل کر آم کھائے۔ آم بہت میٹھے اور مزیدار تھے۔ سب گھر والوں نے آموں کے ذائقے اور مٹھاس کی خوب تعریف کی۔ ہمنا کے ابا جان بولے، تعریف تو اس کے لیے ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا۔ ان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تعریف اور صرف اس ذات کی ہے جو اس کا بنانے والا ہے، اور اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو بنا سکے۔ عبداللہ نے پوچھا، ابا جان، پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیاں ہیں؟ ابا جان، بیٹا ذرا غور کریں، ہم آم، انار، انگور، سیب اور اس طرح کے بہت سے پھل کھاتے ہیں۔ یہ سارے پھل مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور سب کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ، خوشبو اور رنگ دوسرے سے جدا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اس نے قرآن مجید میں ہمیں ان نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مختلف قسم کے پھل ہیں لیکن ان کی مٹی ایک ہی ہے اور پانی بھی ایک ہی ہے، لیکن ان کا ذائقہ، خوشبو اور رنگ دوسرے سے جدا ہیں، تو ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اور یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی میں یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی مٹی سے مختلف چیزیں پیدا کر سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ قرآن مجید میں آگے دیکھتے ہیں ہم۔ قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کے پودے اگائے اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے گوشے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ سے جھکے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے، جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے پر ذرا غور تو کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 99 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے، پودے اگائے اور ان پودوں پر پھل اور پھول لگائے۔ اس لیے سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ان چیزوں کو بنایا۔ ٹھیک ہے، کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے، پودے اگائے یا ان پودوں پر پھل اور پھول لگا سکے۔ ٹھیک ہے، ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔